السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 4. آیت نمبر ہے 14. سورہ آل عمران پارہ نمبر 3. سبق کا آغاز کرتے ہیں. سبق کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کے سبق میں بھی ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ غنہ اور اخفا کی مثالیں آ رہی تھیں آج کے سبق میں بھی، اس لیے آج کے سبق میں بھی ہم غنہ اور اخفا میں فرق کو پڑھیں گے اور اس فرق کو جانیں گے. اخفا کرنے کا طریقہ پڑھیں گے اور حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ہم ان سب کا طریقہ آج کے سبق میں جانیں گے انشاءاللہ. سبق کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور لائک کرنا مت بھولیے گا. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینا زینا. اچھا یہاں پر دیکھیے گا کہ یا کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے، تو تشدید کا مطلب ہے کہ یہ دو یا ہیں، ٹھیک ہے، ایک کے نیچے زیر ہے اور ایک کے اوپر تشدید بنی ہوئی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، پہلے زا کو یا سے ملانا، پھر یا کو زیر کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس لیے یہ مضبوطی سے ادا ہوتی ہے، اس کو شدت سے پڑھا جاتا ہے. زینا زینا یینا یینا. اب یہاں پر ہمارے پاس زبر کے بعد الف موجود نہیں ہے، تو اگر ہمارے پاس یہاں پہ الف موجود ہوتا تو ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے، نا کر کے پڑھتے، لیکن جب کہ یہاں پر الف موجود نہیں ہے تو زبر زیر پیش کو کبھی بھی لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا. زینا للناسی نون مشدد، نون مشدد، نون مشدد کا مطلب ہے جس نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے. اس نون پہ ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، ناک میں آواز لے کر جانی ہوتی ہے. جب آپ نون کو پڑھیں گے تو آپ نے ناک میں آواز کو لے کر جانا ہے. کتنے حرکت سے روکنا ہے؟ 2 حرکات کے برابر، یعنی کہ 2 انگلیاں بند کر کے کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے ناک میں نون کی آواز کو روک کے رکھنا ہے. لن، یہ بن بناہٹ، غنہ کا مطلب ہے بن بناہٹ، ناک میں آواز کو لے کر جانا، ہمنگ ساؤنڈ. للناسی للناسی حب الشہواتی حبش. اب یہاں پر بھی با کے اوپر تشدید ہے، تو اسی طرح آپ نے ہا کو پہلے با کے ساتھ ملانا ہے، پھر آپ نے با کی پیش کو جو ہے وہ شین کے ساتھ آگے ملا دینا ہے. یعنی کہ اس تشدید کا مطلب ہوتا ہے جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حرف جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. ابھی با کے اوپر تشدید ہے تو یہ با 2 ہیں، شین کے اوپر تشدید ہے تو شین 2 ہیں. تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے آپ نے ہا کو با سے ملانا ہے، حب، پھر با کو شین سے، بش، پھر ایک شین ہو گیا، اب دوسرا شین زبر کے ساتھ پڑھنا ہے. حب الشہواتی، واؤ کے اوپر کڑی زبر ہے. واؤ کی ادائیگی کرتے وقت بہت آج کل میں مسٹیک مجھے دیکھنے میں مل رہی ہے کہ واؤ کی ادائیگی کرتے وقت جو ہے آپ کے جو دانت ہیں اگر نیچے والے ہونٹوں کے اوپر رکھے جا رہے ہیں تو اٹ مینز آپ واؤ کی ادائیگی غلط کرتے ہیں. واؤ کی ادائیگی کرتے وقت آپ کے ہونٹ بالکل گول ہونے چاہیے اور اتنے گول ہونے چاہیے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن پوری پینسل اس میں سے نہ گزر سکے، بالکل گول. جیسے چھوٹے بچے سیٹی بجاتے ہوئے ایسے ہونٹوں کو بالکل گول کر لیتے ہیں، بالکل گول کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ نے ہونٹوں کو بالکل گول کر لینا ہے. پھر آپ نے پڑھنا ہے و. اس کی پریکٹس کریں. واتی حب الشہواتی من النساء. اب یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر تشدید، تو یہاں پر غنہ، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو روکنا، اس کو ناک میں رکھنا. اس کو کہتے ہیں غنہ. من النساء. اب دیکھیں الف کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے. اب اس کی پہچان ہم نے اس حمزہ سے کرنی ہے، تو یہاں پر یہ والا اصلی حمزہ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی مد ہے اور اس کو ہم نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. سوال یہ ہے کہ 4 حرکات آپ کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو بند کر لینا ہے، پھر آپ نے ساتھ ساتھ نساء کو پڑھتے جانا اور ایک ایک انگلی کھولتے جانا ہے. نسائی والبنینا بنینا والبنینا. اب یہاں پر یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ کہلاتا ہے، اس کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے. والبنینا والقناطیر القنا قنا طویر
غیر المقنطرتی. اب یہاں پر دیکھیں کل کے سبق میں ہم لوگ ہیوی اقفا اور باریک اقفا یعنی کہ لائٹ اقفا کی پریکٹس کر رہے تھے. تو اس میں زیادہ مثالیں جو تھیں ہمارے پاس لائٹ اقفا کی آئی تھیں یعنی کہ باریک اقفا کی آئی تھیں. اب یہاں پر ہم نے اس کو موٹا اقفا کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے ہم دیکھیں. نون ساکن کے بعد اگر موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے, اب تو ہم نے موٹا پڑھنا ہے نا, تو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اگر موٹے حروف میں سے کوئی آ جائے نون ساکن کے بعد, اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی ورڈ ہو تو وہاں پر ہیوی اقفا کیا جاتا ہے. اور ہیوی اقفا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, آپ نے اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا گلائی کی طرف لانا ہے, تھوڑا سا آپ نے پاؤٹ کی طرح اپنے ہونٹوں کو کرنا ہے. اور اقفا کرتے وقت آپ کی جو زبان کا کونا ہے وہ اوپر ٹچ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہوا میں چھوڑ دینا آپ نے. جب آپ نون پڑھتے ہیں تو زبان کا کونا اوپر جا کے لگتا ہے, تو اقفا کرتے وقت زبان کا کونا اوپر ٹچ نہیں ہونے دینا, آپ نے اس کو ہوا میں چھوڑ دینا. اپنی چاروں دانوں کو ملا لیں آپس میں, ہونٹوں کو تھوڑا سا پاؤٹ گول کر لیں, پھر آپ پڑھیں مقاں مقاں طورا مقاں طورا مقاں طورا مقاں طورتی من الذهب والفضة والخيل المسومة مقنطرة من الذهب والفضة. ضاد ہے نا, تو اس کو ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں, ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں طرح ہی یہ صحیح ہے. فضة والخيل خیلی. اب یہاں پر نا مسٹیک کرتے ہیں, خیل ہی پڑھتے ہیں. جی خیل ہی نہیں پڑھنا آپ نے, خیلی غلط ہے, خیلی سے مطلب چینج ہو جائے گا. اس کو آپ نے خی 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 ای کی ساؤنڈ لگے گی, خی. والخیل الخیل الخیل المسومتی مسومتی مسومتی والانعام والحرث. ہم لوگ پورے قرآن کو پڑھیں, ہم پہلا پارہ دوسرا پارہ پڑھ چکے ہیں, تیسرا پارہ ہمارا چل رہا ہے, سورہ آل عمران چل رہی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کریں, اپنے ڈیلی سبق کی پریکٹس کیا کریں. اور جو چاہے مجھے واٹس ایپ پہ سبق سنانا چاہے وہ واٹس ایپ پہ سبق بھی سنا سکتا ہے, اس لیے غور سے پڑھا کریں, ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کریں سبق کی. والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ. اب نون ساکن کے بعد دال آ گیا, تو دال موٹے حروف میں سے نہیں ہے, موٹے حروف میں سے نہیں ہے, یہ دال باریک پڑھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ اقفا بھی باریک ہوگا. تو اقفا باریک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, آپ نے اپنے ہونٹوں کو اسمائل کی طرح پھیلا لینا ہے. پہلے ہم نے پاؤٹ کیا تھا, گول کیا تھا, اب گول نہیں کرنا, اب اس کو اسمائل کی طرح پھیلا لیں, چاروں دانوں کو ملا لیں, زبان کو اوپر ٹچ نہیں ہونے دینا اس کے مخرج کے ساتھ. نون کا مخرج ادا کرتے وقت ہماری زبان کا کونا اوپر لگتا ہے, آپ نے اقفا کرتے وقت نون کو ٹچ نہیں ہونے دینا. اقفا کا مطلب ہی یہ ہے کہ نون ساکن کی آواز یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا. اقفا کا کیا مطلب ہے, ناک میں آواز کو چھپانا. کس کی آواز کو چھپانا, نون ساکن کی آواز کو چھپانا. تو آپ نے اس کو چھپانے کا طریقہ کار میں بتا رہی ہوں آپ کو, یہ ٹرک بتا رہی ہوں چھوٹی چھوٹی, جس سے آپ بہترین اقفا کر سکتے ہیں. عندہ حسن المآب, با پہ جب آپ وقف کریں گے تو یہ جزم لگ جائے گی اس کے اوپر, اور جب با کے اوپر جزم لگتی ہے تو وہ قلقلہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر آپ نے اس کو ہلا کے تھرتھراہٹ کے ساتھ پڑھنا ہے. مآب. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم من ذالکم. یہاں پر اقفا باریک ہو رہا ہے کیونکہ ذال جو ہے وہ باریک حروف میں سے ہے. من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری. تج پہ قلقلہ کرنا ہے کیونکہ جیم کے اوپر جزم ہے. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج. میم کے اوپر تشدید ہے, تو میم پہ جب تشدید ہوتی ہے تو اس پہ آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے, ناک میں آواز کو لے کر جانا ہوتا ہے. دو حروف پر غنہ ہوتا ہے, میم مشدد اور نون مشدد پر. میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کے جانا, اس ساؤنڈ کو کہتے ہیں ازواجم, یہ غنہ ہے. ازواجم مطہرۃ ورضوان غنہ من اللہ. واللہ, اللہ سے پہلے جب زبر آتی ہے تو اللہ پور موٹا پڑا جاتا ہے. واللہ بصیر بالعباد.
دال پہ جزم جب آتی ہے تو دال پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، آیت نمبر 15 تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ تو اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔